وہ سرورے کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نرالے عرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی پنسورہ صفحہ نمبر 171 171۔ حضرت احمد ساوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو جو ابھی انشاءاللہ عز و جل میں پڑھوں گا، ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین و حاضرین پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حسب حال جس قدر اچھی اچھی نیتیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ توجہ کے ساتھ سننے کی، اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے سلسلے میں اول تا آخری شرکت کیجیے۔ نعتیہ اشعار پڑھے جائیں، ممکن ہو تو ساتھ مل کر پڑھی، انشاءاللہ عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، رجب المرجب 12 ماہ میں سے جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اس ماہ محترم میں 27ویں شب پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے معراج کرائی۔ آپ رات کے انتہائی قلیل حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچے، حالانکہ کم و بیش 1.25 مہینے کا سفر ہے۔ اگر رات کے قلیل حصے میں مسجد الحرام سے بیت المقدس مسجد اقصی میں پہنچے، وہاں سے پھر آسمانوں پر تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، لامکاں پر پہنچے، رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، اللہ تعالی سے کلام کیا، اور جاگتے میں سر کی آنکھوں سے رب تبارک و تعالی کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا۔ اور یہ وہ شرف ہے، یہ وہ عزت ہے، یہ وہ مقام ہے جو نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ ہم پہنچے تھے مسجد اقصی میں، نبیوں نے بیانات کیے اور اس میں بتایا کہ اللہ تعالی نے انہیں کیا کیا عزتیں بخشیں، اور آخر میں ہمارے آقا شب اسرا کے دولہ معراج والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو ہمارے آقا کے بعد نبیوں میں جو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے کہا کہ انہی فضائل کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے، یعنی سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی نے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ پھر ہمارے سرکار دو جہاں کے تاجدار، رب کے رازدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ بخاری شریف کی طویل حدیث
سنیے، ایمان تازہ کیجیے۔ جبریل امی علیہ السلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا پر پہنچے۔ جبریل امی علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل علیہ السلام۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ جب گھر پر کوئی دستک دے، پوچھے کون، تو باہر والا کیا کہے؟ کھولو میں ہوں؟ نہیں، اپنا نام بتائے، نام بتانا چاہیے۔ بہرحال پوچھا کون ہے؟ فرمایا جبریل علیہ السلام۔ پھر آسمان کے فرشتوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوچھا گیا وہ بلائے گئے؟ جبریل امی علیہ السلام نے جواب دیا ہاں۔ کہا گیا کہ انہیں خوش آمدید، مرحبا، ان کا آنا بہت اچھا اور مبارک ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ملے۔ جبریل امی علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ آدم ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید صالح بیٹے اور صالح نبی کو۔ پھر جبریل علیہ السلام میرے ہمراہ اوپر چڑھے یہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پہنچے۔ اس کا دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل۔ آسمان کے فرشتوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا وہ بلائے گئے؟ جواب دیا ہاں۔ کہا گیا انہیں خوش آمدید، ان کا آنا بہت اچھا مبارک ہے، یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا۔ تو دوسرے آسمان پر جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے۔ یہ دونوں نبی آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں، جس کو ہم کزن بھی کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، آپ انہیں سلام کیجیے۔ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں سلام کیا، ان دونوں نے سلام کا جواب دیا اور خوش آمدید کہا کہ صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیسرے آسمان پر پہنچے، وہی ترکیب رہی، دروازہ کھلوایا گیا، پوچھا گیا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جبریل امی علیہ السلام نے کہا انہیں بلایا گیا ہے، تو خوش آمدید کہا گیا، مرحبا کہا گیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام ملے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور خوش آمدید کہا کہ صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ چوتھے آسمان پر بھی یہی سلسلہ ہوا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ادریس علیہ السلام نے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ جب چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام کو ملاقات کا شرف بخش کر آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا اس لیے روتا ہوں کہ میرے بعد ایک مقدس شخص مبعوث کیا گیا جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ساتویں آسمان پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے استقبال کیا، مرحبا کہا۔ پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور، فرشتوں کا قبلہ، اس کی طرف بلند ہوئے۔ جبریل امی علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا یہ بیت المعمور ہے، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں اور جو اس سے ہو کر نکلتے ہیں دوبارہ کبھی اسی میں نہیں آئیں گے۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ اس درخت سدرہ، بیری کا درخت،
اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح تھے، یہ بہت بڑے بڑے بیر تھے، اس پر پتے کیسے تھے؟ ہاتھی کے کانوں جیسے۔ جبریل امی علیہ السلام نے عرض کیا یہ سدرۃ المنتہا ہے، اور اس کی جڑ میں 4 نہریں تھیں، 2 پوشیدہ 2 ظاہر۔ پوچھا ہے جبریل یہ نہریں کیسی ہیں؟ کہا ان میں جو پوشیدہ ہیں وہ تو جنت کی نہریں ہیں، جو ظاہر ہیں وہ نیل و فرات ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پھر ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المعمور میں، جو کہ فرشتوں کا کعبہ ہے اور عین کعبہ معظمہ کے اوپر ہے، وہاں پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے فرشتوں کی امامت فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے عرش کی طرف روانہ ہوئے تو جبریل امی علیہ السلام رک گئے، ٹھہر گئے، عرض کی آقا اس سے آگے اگر ایک پورا 1 انچ بھی بڑا تو جل جاؤں گا۔ سدرۃ المنتہا سے آگے آپ کیسے تشریف لے گئے؟ رف ایک سبز بچھونا، اس پر آپ تشریف فرما ہوئے اور وہ آپ کو عرش تک لے کر اڑا۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے قرب خاص میں پہنچے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چشمان سر سے رب تبارک و تعالی کا دیدار کیا۔ چنانچہ سنن ترمذی جلد 5 صفحہ 221 اس میں ہے، ہمارے آقا شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ عز و جل کا دیدار کیا، اللہ تعالی نے دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، بس میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ تو قرب خاص میں محبوب و محب میں کیا گفتگو ہوئی اللہ جانے، اس کا محبوب جانے۔ قرآن پاک میں سورہ نجم میں یہ ارشاد ہوتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی۔ شب معراج سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر فرمائی، نبیوں سے ملاقات کی، انہیں ملاقات کا شرف بخشا، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، عرش پر پہنچے، عرش سے اوپر لامقام میں پہنچے، رب تبارک و تعالی کا قرب خاص عطا ہوا اور بلا واسطہ جبریل امی علیہ السلام آپ پر وحی نازل کی گئی، اور اللہ تعالی نے کیا کچھ عطا فرمایا، جانے دینے والا یا لینے والا۔ اور معراج کی شب اللہ تعالی نے 50 نمازیں فرض کی، جی ہاں 50 نمازیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے نمازیں کم کروانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ شب اسرا کے دولہا میٹھے میٹھے مصطفیٰ ہاشمی داتا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائیں، میں اس حکم کے ساتھ واپس آیا، یہاں تک کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا اللہ تعالی نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا 50 نمازیں۔ کہا اپنے رب کی بارگاہ میں واپس جائیے کہ آپ کی امت اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی۔ میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تعالی نے کچھ حصہ کم فرما دیا، پھر واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ تعالی نے کچھ کم کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا آپ پھر جائیں کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہ رکھ سکے گی۔ میں پھر گیا، اللہ تعالی نے ان میں سے کچھ اور کم کر دیا۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر کہا آپ واپس جائیں
آپ کی امت اتنی نمازوں کی طاقت نہ رکھ سکے گی۔ میں پھر واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ نمازیں 5 ہیں، لیکن ان کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہوگا۔ میرا قول نہیں بدلتا۔ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا واپس جائیے۔ میں نے کہا اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، موسیٰ علیہ السلام نے کیسی مدد کی؟ اچھا مشورہ دینا یہ بھی تو مدد ہے نا۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے 50 سے 5 نمازیں کرا دی اور ثواب 50 کا برقرار۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں وہ تحفہ جو شب معراج آقا ہمارے لیے لائے اسے دل و جان کے ساتھ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پکے 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 نمازی بن جائیں۔ چاہے فارغ ہوں نماز پڑھیں، مصروف ہوں تو بھی نماز پڑھیں، خوشی ہو پھر بھی نماز پڑھیں، غمی ہو پھر بھی نماز پڑھیں، گھر میں ہیں نماز جب بھی پڑھیں، سفروں میں ہو نماز جب بھی پڑھیں، دوستوں میں ہو نماز جب بھی پڑھیں، کسی تقریب میں ہیں نماز کا وقت ہو گیا نماز کی ادائیگی کریں۔ دیکھیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز سے محبت کہ شب معراج رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے بھی آپ نے دوگانہ ادا کیا، مسجد اقصی میں ادا کیا نا، 2 رکعت نمازیں پڑھی اور سارے نبیوں کی امامت فرمائی، پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز سے کیسی محبت ہے۔ سبحان اللہ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہجد بھی پابندی سے پڑھا کرتے، آپ پر فرض تھی۔ سفر پر تشریف لے جاتے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے، منزل پر کہیں بھی ٹھہرتے تو نماز پڑھتے، سورج کو گہن لگتا معراج والے مصطفیٰ نماز پڑھتے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، چاند کو گہن لگتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ اب ہم پریشان ہیں، دشواریاں، تنگ دستیاں، ناچاکیاں، قرضے داریاں، بے روزگاریاں، اولاد نہیں ہے، اولاد تنگ بہت کرتی ہے، وہ زمین نہیں بکتی، وہ مقدمہ ہے، وہ فلاں مسئلہ ہے۔ اللہ کے بندے پریشانی کا حل ملا تو ہوا ہے۔ امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری بات فرمائی، مسلمان مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ، باباؤں کے پاس جائیں، یہ جو بلیک بابے، کالے بابے، وہ خود نماز نہیں پڑھتے، تجھے نماز کا کیا مشورہ دیں گے بھائی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کے بعد مکے والوں کو خبر دی کہ میں رات بیت المقدس میں گیا، مجھے آسمان کی معراج کرائی گئی، میں نے فلاں چیز دیکھی، میں نے فلاں چیز دیکھی۔ ابو جہل اس نے کہا کیا تم کو محمد کی باتوں پر تعجب نہیں ہوتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ پچھلی رات بیت المقدس گئے، صبح یہاں ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، حالانکہ ہم میں سے ایک شخص 1 ماہ مسافت طے کر کے بیت المقدس پہنچتا ہے اور پھر 1 ماہ کی مسافت طے کر کے واپس پہنچتا ہے۔ یہ آنا اور جانا 2 مہینے میں طے ہوتا ہے، یہ 1 رات میں جا کر واپس آ گئے۔ پھر میرے آقا شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریش کے قافلے کی خبر دی، فرمایا میں نے جاتے وقت اس قافلے کو فلاں فلاں جگہ دیکھا ہے، جب میں واپس لوٹا تو میں نے ان قافلے والوں کو فلاں گھاٹی کے پاس دیکھا۔ پھر آپ نے قافلے میں جانے والے ہر شخص اور اس کے اونٹ کی خبر دی کہ وہ اونٹ اس طرح کا تھا، اس پر فلاں فلاں سامان لدا ہوا تھا۔ ابو جہل نے کہا انہوں نے ہمیں کئی چیزوں کی خبر دی ہے۔ پھر مشرکین میں سے ایک شخص نے کہا مجھے بیت المقدس کی عمارت، اس کی حیت اور اس کی کیفیت سب سے زیادہ علم ہے، اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اس کا ابھی پتہ چل جائے گا۔ اس مشرک نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے بیت المقدس کا سب سے زیادہ علم ہے، آپ مجھے اس کی عمارت اور پہاڑ اور اس کے قریب کے متعلق بتائیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر قربان جائیں، دلائل النبوہ میں ہے اللہ تعالی نے بیت المقدس کو اٹھا کر شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا۔
پھر جس طرح ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر بیت المقدس کے متعلق بیان فرما دیا۔ حضرت سیداتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے گھر سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، فرماتی ہیں معراج کی صبح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معراج کا واقعہ سنایا اور فرمایا میرا ارادہ ہے میں قریش کو بتلاؤں کہ میں نے اس رات کیا کیا دیکھا ہے۔ حضرت سیداتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے گھر سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، فرماتی ہیں میں نے آپ کا دامن پکڑ لیا، کہا اگر آپ اپنی قوم کے پاس گئے تو وہ آپ کا انکار کریں گے، آپ کو جھٹلائیں گے۔ رسول پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن پاک چھڑا کر قوم کے پاس آپ تشریف لے گئے، اس حال میں کہ وہ لوگ ایک جگہ بیٹھے تھے۔ آپ نے ان کے پاس جا کر ان کو بتایا جو حضرت ام ہانی کو بتایا معراج کا واقعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جبیر بن مطعم نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر واقعی تم اس رات وہاں گئے ہوتے تو اس وقت ہمارے پاس نہ ہوتے۔ ایک شخص نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے فلاں فلاں جگہ ہمارے اونٹوں کو دیکھا تھا؟ فرمایا ہاں، خدا کی قسم میں نے دیکھا، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ شخص نے کہا کیا آپ کو بنی فلاں کے اونٹوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا؟ فرمایا ہاں، میں نے ان کو فلاں فلاں جگہ دیکھا، ان کے سرخ رنگ کی اونٹنی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، ان کے پاس پیالے میں پانی تھا جس کو میں نے پی لیا۔ اس نے کہا اچھا بتائیے ان کی اونٹنیاں کتنی تھی، چرواہے کون کون تھے؟ فرمایا ان اونٹوں کی تعداد اتنی ہے، فلاں فلاں چرواہے ہیں، اور ان میں ابو قحافہ کے بیٹے حضرت ابو بکر کے بھی چرواہے ہیں، اور یہ صبح یہ اونٹ وادی ثنیہ میں پہنچ جائیں گے۔ وہ لوگ صبح وادی ثنیہ دیکھنے کے لیے پہنچ گئے کہ آیا آپ نے سچ فرمایا؟ نہیں۔ وہ اونٹ آ گئے، لوگوں نے پوچھا کیا تمہارا کوئی اونٹ گم ہو گیا تھا؟ کہا ہاں۔ دوسرے سے پوچھا کیا تمہارے سرخ اونٹنی کی ٹانگ ٹوٹی تھی؟ اس نے کہا ہاں۔ پوچھا کیا تمہارے پاس پیالہ تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا خدا کی قسم میں نے وہ پیالہ رکھا تھا، اس سے کسی نے پانی پیا تھا، نہ اس پانی کو کسی نے زمین پر گرایا تھا، اور وہ پانی ختم ہو گیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں، وہ آپ پر ایمان لائے، پھر اسی دن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ مزید کل عرض کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب معراج، جنت کا ہوا رنگ دومالا شب معراج، حوروں نے بھی گایا یہ ترانہ شب معراج، حوروں نے بھی گایا یہ ترانہ شب معراج، خالق نے محمد کو بلایا شب معراج، خالق نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا شب معراج، جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب معراج۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، آپ کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے عرب